جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام دنیا کے اندر ہی اب یہ چل رہی ہے کہ کس طریقے سے کم مواقع فراہم کیے جائیں کہ لوگ اپنا روزگار بھی کما سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی رہے اور لوگوں کو اس بیماری سے بھی بچایا جا سکے. ہم نے جیسے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اس کا ایک پلان بنایا گیا ہے. اس کو صوبوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کا ایک پائلٹ ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہ ہر صوبے کے اندر 1 یا 2 ڈسٹرکٹ ہر صوبے سے لے کر اس کا 1 ہفتے کا پائلٹ ٹیسٹ کیا گیا. اس کے اندر جو لوگ تھے ان کی ٹریکنگ کا نظام بنایا گیا, ان تک پہنچنا کیسے ہے, اور اس کے بعد جن کو ضرورت ہو آئسولیشن کی یا خدا نخواستہ جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہو ان کو کس طریقے سے پھر جو بھی ان کے لیے مناسب ہے وہ لائے عمل اختیار کیا جائے. وہ پائلٹ ٹیسٹ کے ہمارے سامنے رزلٹس آ گئے. اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے حتمی اپنی سفارشات مکمل کی تھیں. آج صبح نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر ہم نے دعوت دی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے صوبائی وزراء اعلیٰ کو بھی, انہوں نے بھی جوائن کیا. اس سے پہلے ہم ہفتے کے دن جو ہے وہ صوبائی جو صحت کے وزراء ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر چکے تھے. چیف سیکرٹریز کے ساتھ الگ میٹنگ ہوئی تھی, ان کے ساتھ مشاورت کر چکے تھے. تو آج جو ہے مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. تمام وزراء اعلیٰ نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے, منظوری دے دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں کے اندر یہ پورا نیا جو ایک نظام ہے اس کو کچھ ٹیکنیکل ٹرم میں ٹیسٹنگ, ٹریکنگ, کوارنٹین سسٹم یا TTQ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کہتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے آسان الفاظ کے اندر یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر جو بیمار ہے, جس کو بیماری لگی ہے, وہاں اس تک پہنچا جائے, جن سے اس کی ملاقات ہوتی رہی ہے ان کو ٹیسٹ کیا جائے, اور اگر ضرورت ہو تو پھر ان کی آئسولیشن بھی کی جا سکے. یہ اس کا نچوڑ ہے پروگرام کا. لیکن اس کو کرنے کے لیے کیونکہ یہ 21 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ اس وبا کا مقابلے کے اندر اس وقت اس جنگ کے اندر شریک ہیں جیسے وزیر اعظم نے کہا, تو یہ پورا نظام جو ہے وہ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ, ہر تحصیل, ہر یونین کونسل تک لے کے جانا ہے. تو جو ہم نے اس کے لیے سٹرکچر بنایا ہے اس میں جو سب سے اوپر ہے وہ تو ہماری جو صحت کے وزیر ہیں وہ ہوں گے, صوبائی وزراء صحت ہوں گے, اس کے اندر ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرائم منسٹر کے کووڈ کے فوکل پوائنٹ ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے. اور اس کے بعد نیشنل لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری ٹیکنالوجی ٹیمز ہیں, مختلف سول اور عسکری اداروں کی ٹیکنالوجی ٹیمز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. پھر اس کے بعد صوبائی ایک لیئر ہے, صوبے کی سطح کے اوپر اسی طریقے کی ٹیمز بن رہی ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ پھر نیچے ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور آخر میں یونین کونسل لیول تک وہ جاتا ہے نظام. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اس سے اچھی آپ کو مثال نہیں مل سکتی کہ قوم پوری یکجہ ہو کے, ایک متحد ہو کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے اس کا. اس کے اندر تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر وفاقی حکومت تو ظاہر ہے ہی, ساتھ ساتھ جو سولین ادارے ہیں, ہیلتھ کی جو نظام کے سولین جو پوری ہائرارکی ہے وہ شامل ہے, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں, اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر بھی اور انتظامی امور کی سائٹ کے اوپر بھی ہمیں بھرپور طریقے سے فوج کی مدد اور فوجی اداروں کی مدد حاصل ہے, اور پورے نظام کے اندر پوری نیشنل کیپیبلٹی جو ہے اس کو موبلائز کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, پاکستان کے حالات اکثر ممالک سے بہتر رہے ہیں. یہ نظام آنے کے بعد ہماری امید یہ ہے کہ جو ہماری خواہش ہے, تمام پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ جو اپنے روزگار پہ جانا چاہتا ہے, روزی کمانا چاہتا ہے, اس کے لیے مواقع فراہم کیے. جو بندشیں پہلے ہم نے ذرا سی کم کی تھیں, آگے بڑھتے ہوئے ان بندشوں کو اور ہم مزید کم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو کرتے ہوئے صحت کا, حفاظت کا, کیونکہ آخر میں جو ذمہ داری ہے وہ سب کی, ہم پوری قوم کی ہے, لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے کہ قوم میں ہر شخص جو ہے اس کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے, اور اس کا بھرپور خیال بھی ہے. ان کو کچھ لوگ جو ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سائڈ کے نہیں
تو یہ پورا جو نظام بن رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کی جا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جیسے میں نے کہا کہ اگلے تقریباً میرے خیال میں 5-7 دن لگیں گے اسکیل اپ ہوتے ہوئے. یہ پائلٹ تو کر دیا گیا تھا اور ایک ہمارے پاس بھرپور نظام آ جائے گا. ساتھ ایک اور چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, مجھ سے کہا گیا اور وہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت. اب اس صورتحال کے اندر جہاں دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور تمام ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے شہریوں کے لیے زندگی کس طریقے سے آسان کی جا سکے, محفوظ کی جا سکے, اس ماحول کے اندر ایک بیانیہ وہاں پر شروع ہو گیا, ایک عجیب و غریب مزہ خیز بیانیہ کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے ذریعے وہ کورونا سے کے جو مریض ہیں ان کو ہندوستان بھیج رہا ہے. تو جو وہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں مودی صاحب نے کر دیا, جس کو پاکستان نے نہیں دنیا کے ٹیلی ویژن نے دکھایا, دنیا کے اخباروں نے دکھایا کہ وہاں پر 10-10, 15-15 ہزار لوگ ایک جگہ پہ جمع کر دیے. جس طریقے سے وبا انہوں نے پھیلائی ہے, پاکستان کو نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمارا. ہم تو پہلے دن سے وزیر اعظم کی پہلی تقریر سے ہم کوشش کرتے رہے کہ خطے کے اندر ایک بھائی چارے کا ماحول ہو اور یہ جو صورتحال ہے کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے. تو خدا کا واسطہ اپنے شہریوں کا خیال رکھیں. اور پہلے وہاں پہ الزام لگاتے رہے مسلمانوں کے اوپر, سارا ایسے ڈال دیا جیسے بھارت کے اندر یہ پھیلا ہی صرف مسلمانوں کی وجہ سے, اب پاکستان پہ الزام لگانے شروع کر دیے. اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ اپنے شہریوں کی فکر کریں, ہم اپنے شہریوں کا خیال کریں گے.